صرف اپنے ہی اہل و عیال میں رہ کر کے اپنے ہی گھر تک خوشی کا ماحول نہ بنائے رکھیں، ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھیں، غریب مسکین محتاج، تاکہ وہ بھی عید کا دن مسرت کا دن منائیں۔ اور اسی چیز کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر فرض قرار دیا، صدقۃ الفطر فرض قرار دیا، تاکہ صدقۃ الفطر کے دو فائدے، دو مقصد ہیں جس کی بنا پر صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ نمبر ایک، بلکہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو دو مقصد کے تحت فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، دو مقصد کے تحت فرض قرار دیا۔ اسی لیے جمہور اہل علم کے نزدیک یہ فرض ہے، فرائض اگر نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے، یہ فرض ہے۔ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے صدقۃ الفطر دو مقصد کے تحت۔ پہلا مقصد طہرۃ للصیام، روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کی چیز ہے، یعنی عن اللغو والرفث، روزے دار سے اگر کوئی غلطی ہو گئی جس سے روزے میں کچھ خامی پیدا ہو گئی، روزے کا اجر و ثواب کم ہو گیا، کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹے، ایسا کام نہیں، لیکن ایسی غلطی کی کہ روزہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ثواب کم ہو گیا، ناقص ہو گیا روزہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصیام، اگر روزے دار فطرانہ ادا کر دے تو فطرانے کی برکت، صدقۃ الفطر ادا کر دے فطرانہ، تو اس کے برکت سے رمضان کے روزے میں جتنی خامیاں اور غلطیاں پیدا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے سب کو معاف کر دے گا۔ روزہ جو قبولیت کے لائق نہیں تھا اللہ نے اس کو قابل قبول بنا دیا۔ نمبر دو دوستو، طعمۃ للمساکین، طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے۔ اس جملے کو طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے۔ یہ دو مقصد ہیں۔ اب مسکین کو کھانا، ایک روایت آئی ہے جس میں کچھ تھوڑا سا کلام ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کی، اغنوہم عن الطواف، فطرانہ عید کے پہلے غریبوں کے ہاں پہنچا دو، تاکہ کیا عید کے دن مسلمان غریب بھی بھیک مانگنے سے محفوظ رہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو، غریب بھی اپنی عید کے دن خوش رہے۔ اس مقصد کے تحت فطرانہ ہے۔ فطرانہ اللہ رب العالمین نے 6 قسم کے لوگوں پر فرض قرار دیا ہے اور سارے لوگ اس میں آ گئے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا۔ فرض قرار دیا، کیا فرض قرار دیا؟ صاع من تمر، اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا 1 سا کھجور۔ یہ جملے ذرا یاد رکھیں تاکہ بعد میں ایک مسئلہ ہم سامنے لانا چاہتے ہیں وہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا فطرانہ، اور ہمیں کیا نکالنا ہے؟ صاع من طعام، کھانے والا اناج غلہ 1 سا، یعنی تقریباً 2.5-3 کلو، من تمر، کھجور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فرض کی ہیں۔ کن پر فرض کیا ہے؟ علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے یہ فطرانہ 1 سا کھجور، اناج، غلہ، کشمش، آزاد پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر
چاہے یہ لوگ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں. ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھتا ہو، بچہ بڑا چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، عورت ہے ڈلیوری ہوئی اور روزہ نہیں رکھ رہی ہے، بوڑھا اتنا ہو گیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے. لیکن مسلمان من المسلمین، ہر مسلمان کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹا بڑا امیر غریب، یہاں تک کہ بالغ نابالغ، دودھ پیتا بچہ، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا، ہر ایک کی طرف سے نکالنا ضروری ہے فطرانہ. اللہ کے رسول نے وقت مقرر کیا، فرمایا من اداہا قبل خروج الناس للمصلی، آخری وقت اس کا ہے عیدگاہ جانے کے پہلے عید، لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے جسے فطرانہ ادا کر دیا فہی زکوٰۃ مقبولہ، اللہ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا. لیکن ومن اداہا، لیکن جس نے اس کے بعد ادا کیا وہ ایک عام صدقہ ہوتا ہے. تو دوستو صدقۃ الفطر ہے، عام کوشش سے کریں عید کے 2-3 دن پہلے سے آپ عیدگاہ جانے کے پہلے ضرور ادا کر دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عیدگاہ جانا نہیں ہے تو فطرانہ کیسا؟ کیوں؟ ان کی عادت پڑی ہے عیدگاہ جانے لگتے تو فطرانہ جیب میں رکھتے اور جا کر کے وہاں کسی کو دے دیتے تھے. اللہ کے بندے، عیدگاہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عید کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فطرانے کا تعلق روزے سے ہے اور غریب سے ہے، غریبوں کی عید سے ہے اور تمہارے روزے سے ہے. اس لیے فطرانہ برابر ادا کرنا ضروری ہے. فطرانہ ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں. عید کے 2-3 دن پہلے سے لے کر کے عید گاہ لوگوں کے جانے کے پہلے عید گاہ فطرانہ پہنچ جانا چاہیے. اب فطرانے کے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ فطرانہ کیا اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں ادا کی جا سکتی؟ یہ سمجھو پہلے دوستو. تو اصل میں جمہور اہل علم کے نزدیک فطرانہ قیمت کی شکل میں ادا نہیں ہو سکتا، کھانے پینے ہی کا سامان دینا ہے. کیوں؟ نمبر 1، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ طعمۃ للمساکین، طعمہ طعام، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا پتہ چلا کھانا ہے. نمبر 2، جب یہ کھانا ہے تو کھانے والی چیزیں ملے، کپڑا تو کھائے گا نہیں آدمی، پیسہ تو کھائے گا نہیں، کھانا دو اس کو. نمبر 2، اللہ کے رسول نے مقدار متعین کتنا کھانا دینا اور کیا دینا ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ کے رسول قیمت ادا کرنے کو اللہ کو بیان، بھائی کچھ بھی دے دو. یہاں اللہ کے رسول باقاعدہ طعام اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، صاع من طعام، اناج اور غلہ سے دیکھو فرض قرار دیا فطرانہ 1 صاع اناج. صرف نہیں کہا نکالنا فرض ہے، کیا نکالنا وہ فرض قرار دیا. پھر من تمرن، اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا فطرانہ نکالنا 1 صاع کھجور. ان نصوص پر ذرا غور کریں. اسی لیے بہت اکثر علماء ائمہ مالک شافعی یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قیمت نہیں ادا کی جا سکتی، کھانے پینے کا سامان دینا ہے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے مسئلے کو فطرانے سے جوڑتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یاد رکھنا زکوٰۃ اس کے 8 مصارف ہیں، انما الصدقات اس کے 8 مصارف ہیں. 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسکین، محتاج، فی سبیل اللہ، بہت کچھ، بہت ساری چیزیں. لیکن فطرانے کا صرف ایک مصرف ہے، وہ کیا؟ طعمۃ للمساکین اغنوہم عن الطواف، غریبوں کو کھانا مل جائے تاکہ کوئی غریب مسلمان عید کے دن بھیک مانگتا ہوا نہ ملے. دیکھیں اس کا صرف ایک مصرف ہے. زکوٰۃ
کہ 8 مصرف ہیں، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن فطرانے میں اللہ کے رسول نے صرف ایک کا تذکرہ کیا، طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے، اس لیے مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ یہ نہیں ہے بلکہ محلے کے غریبوں کا ہے۔ ایک یہ چیزیں نقطہ یاد رکھیں، یہ ضروری ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کی ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، جبکہ اس سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ حدیث امام بخاری کو بھی منقول معلوم تھی اور محدثین کو بھی، لیکن کبھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، کیوں؟ اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، فطرانے سے نہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ نہیں ہو۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، وہاں کھانے پینے کی ساری چیزیں مشکلات تھیں۔ اس وقت اسلام کا جو قانون ہے کیا، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک معنی یہ تھا اس کا، شہر کے مالداروں سے لے کر کے شہر کے غریبوں کو دی جائے گی، عام طور پر یہی۔ تو یمن کی زکوٰۃ عام طور پر یمن سے لے کر کے یمن کے غریبوں ہی میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ کی حالت بہت خراب ہو گئی، مجبوری تھی، عذر کی بنا پر عمر فاروق نے لیٹر لکھا کہ امسال یہاں بڑی ضرورت پڑ گئی، وہاں کی زکوٰۃ نکال کر کے یہاں بھیج دو۔ یہ اصل مسئلہ تھا، اس کا فطرانے سے کوئی تعلق نہیں، یہاں مقصود فطرانے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تو مسئلہ ہے، لیکن ان تمام دلائل کے باوجود اہل علم کا جو خیال ہے، حتی الامکان انسان کوشش کرے گا یہی کھانے پینے کی چیزیں دینا، کھانے پینے کی چیزیں دینا، حتی الامکان۔ اگر دینے والے کے لیے کوئی مجبوری آ گئی ہے، کوئی عذر شرعی ہے، کوئی پریشانی ہے کہ جس کی بنا پر وہ زکوٰۃ فطر نہیں دے پا رہا ہے، اناج نہ مل رہا ہو، غلہ نہ مل رہا ہو، ادھر فطرانے کا ٹائم ہو رہا ہو، اگر ایسی کوئی مجبوری اور شرعی عذر ہے تو اس کی قیمت مجبوری کی بنا پر دے دے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ یہ اہل علم کا فتویٰ ہے، حتی الامکان۔ پھر ایک بڑی مصیبت کیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں بھائی اناج اور غلہ نہیں لے ہمارا کوئی ملتا نہیں، کیسے موٹا فقیر ہے جو نہیں اناج و غلہ لے رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ دیتے ہیں تو دوسری جگہ جا کے دیں، لائن لگا کے کھڑا رہتا ہے اور غلط جگہ پر۔ کبھی آپ نے خیال کیا بہت سارے لوگ قیمت ان کو کیش کی ضرورت ہے اور پتہ نہیں کتنے غلط حرکتوں کے لیے، تو اس میں بھی کوئی خیر نہیں، مجبوری کی بنا پر آپ دیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں اناج و غلہ لینے والے کوئی نہیں مل رہے ہیں، کوئی نہیں مل رہے ہیں، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں ضرورت نہیں، کسی جگہ اور ضرورت ہے، تو جیسے عمر فاروق نے ضرورت کے تحت وہاں کا کی زکوٰۃ منگا کر کے مدینے والوں میں تقسیم کر دی تھی، آج تو بہت ہی آسان ہے، آپ ٹیلی فون کر دے، جہاں ضرورت ہے 5 منٹ میں آپ کا اناج اور غلہ فطرانہ مستحقین تک آپ کے رشتہ دار پاکستان میں، انڈیا میں 5 منٹ پہ پہنچا دیتے، کوئی مشکل نہیں، جہاں لینے والے مل جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ ادا کرنا چاہے تو راستے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے کسی عذر شرعی کی بنا پر اگر قیمت ادا کی جائے گی تو انشاءاللہ کوئی مداخلہ کوئی ہے نہیں، قیمت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہے فقراء مساکین کے لیے ہے، فقیر مسکین یہ 2 ہیں، ان کو سمجھے پہلے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل کنگال پریشان حال ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور ایک ہوتا ہے مسکین، مسکین کہتے ہیں ہے تو اس کے پاس بہت کچھ لیکن اتنا نہیں جتنے بیچارے کا پورا ہو سکے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی ہو، بیچارے کے پاس گاڑی ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ڈیوٹی کرنے کے لیے گاڑی سے آتا جاتا ہے، لیکن اس کے گھریلو حالات اتنے تنگ ہیں کہ ہو سکتا ہے 3 وقت کی روٹی میسر نہ ہو۔ عید کے موقع پر بچوں کے لیے خوشی کا ماحول پیدا کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو صرف اس کی گاڑی، اس کا موبائل دیکھ کر کے آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہاں اس کے پاس تو گاڑی ہے، وہ مسکین ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو مسکین کہا، حالانکہ کشتی کا مالی ہوتا ہے، مسکین نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اتنا نہیں جتنے میں اس کا پورا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے گھر کا خرچہ 8,000 کا ہے اور تنخواہ بیچارے کی کتنی ملتی ہے؟ 5۔ 8,000 جس کا خرچہ ہے، 5,000 میں کیسے پورا کرے گا؟ تو اس لیے یہ فطرہ وغیرہ دیکھنے میں اس کے خیال رکھنا چاہیے کہ صرف سفید کپڑا یا اس کے کچھ چند چیزوں کو دیکھ کر کے نہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ مستحق نہیں، ہو سکتا ہے مستحق ہو، تو انسان کو پتہ چل جائے، حالات کو پتہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔